یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن مقسم نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ ہمارے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ پھر ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو یہودی کا جنازہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم لوگ جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1311۔ عمرو بن مرہ نے بیان کیا کہ میں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ سہل بن حنیف اور قیس بن سعد رضی اللہ عنہ قادسیہ میں کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں کچھ لوگ ادھر سے ایک جنازہ لے کر گزرے تو یہ دونوں بزرگ کھڑے ہو گئے۔ عرض کیا گیا کہ جنازہ تو زمیوں کا ہے جو کافر ہیں۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اسی طرح سے ایک جنازہ گزرا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ تو یہودی کا جنازہ تھا، آپ نے فرمایا کہ یہودی کی جان نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1312۔ ابو حمزہ نے اعمش سے بیان کیا، ان سے عمرو نے، ان سے ابن ابی لیلہ نے کہ میں قیس اور سہل رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ ان دونوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور زکریا نے کہا، ان سے شعبہ نے اور ان سے ابن ابی لیلہ نے کہ ابو مسعود اور قیس رضی اللہ عنہ جنازے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1313۔ سعید مقبری نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ کیسان نے کہ انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت چارپائی پر رکھی جاتی ہے اور مرد اسے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں تو اگر وہ نیک ہو تو کہتا ہے کہ مجھے آگے لے چلو، لیکن اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے ہائے بربادی، مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ اس آواز کو انسان کے سوا تمام مخلوق خدا سنتی ہے، اگر انسان کہیں سن پائے تو بے ہوش ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1314۔ سفیان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے زہری سے سن کر یہ حدیث یاد کی، انہوں نے سعید بن مسیب سے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازہ لے کر جلد چلا کرو، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو تم اس کو بھلائی کی طرف نزدیک کر رہے ہو، اور اگر اس کے سوا ہے تو ایک شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتارتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1315۔ سعید مقبری نے بیان کیا، ان سے ان کے والد کیسان نے اور انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب میت چارپائی پر رکھی جاتی ہے اور لوگ اسے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں، اس وقت اگر وہ مرنے والا نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے جلد آگے بڑھائے چلو، لیکن اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے کہ ہائے بربادی، مجھے کہاں لیے جا رہے ہو۔ اس کی آواز انسان کے سوا ہر مخلوق خدا سنتی ہے، کہیں اگر انسان سن پائے تو بے ہوش ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1316۔ ابو عوانہ و زائع شکری نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے بیان کیا، ان سے عطا نے، ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی تو میں دوسری یا تیسری صف میں تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1317۔ یزید بن زری نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے معمر نے، ان سے زہری نے، ان سے سعید نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو نجاشی کی وفات کی خبر سنائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور لوگوں نے آپ کے پیچھے صفیں بنا لیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ تکبیر کہی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1318۔
شعبی نے بیان کیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے خبر دی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر پر آئے جو اور قبروں سے الگ تھلگ تھی۔ صحابہ نے صف بندی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیریں کہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ حدیث آپ سے کس نے بیان کی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1319۔ عطا بن نبی رباح نے خبر دی، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج حبش کے ایک مرد صالح نجاشی حبش کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے، آؤ ان کی نماز جنازہ پڑھو۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ہم نے صف بندی کر لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ہم صفے باندھے کھڑے تھے۔ ابو زبیر نے جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کیا کہ میں دوسری صف میں تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1320۔